مسلک رضا حق کی ہے صدا، حشر تلک جاری رہے فیض رضا۔ کہہ کر میں اپنی امی کے پاس چلا جاتا۔ آج ہمیں اس چہرے کا احساس نہیں ہے، اس چہرے کا خیال نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا جب یہ چہرہ گم ہوگا، قبر کی مٹی کے نیچے دفن ہوگا، اس وقت تم اس چہرے کو ترس جاؤ گے، ڈھونڈو گے۔ نہ یہ چہرہ تمہیں جنگلوں میں ملے گا، نہ بیابانوں میں ملے گا، نہ تمہیں کسی فنکشن ہال میں ملے گا، نہ کسی منبر پہ ملے گا، نہ کسی محراب میں ملے گا، نہ کعبے کی دیواروں کے سائے میں ملے گا۔ عرفات کے نظارے تو ہوں گے لیکن ماں کا چہرہ نہ ہوگا، مینا کی بہاریں تو ہوگی، ماں کا چہرہ نہ ہوگا، نکلتا ہوا چاند تو ہوگا، ماں کا چہرہ نہ ہوگا، افق پر سورج تو ہوگا، ماں کا چہرہ نہ ہوگا، قرآن کا مصحف تو ہوگا، ماں کا چہرہ نہ ہوگا، سب ہوں گے، ماں کا چہرہ نہ ہوگا۔ لیکن اس وقت تم ڈھونڈو گے اور تم اپنے آپ کو محروم تصور کرو گے۔ ماں کا چہرہ پوری کائنات کی دولت دے کر بھی تم حاصل کرنا چاہو گے تو تمہیں نہ مل سکے گا۔ اس وقت تم راتوں کو گڑ گڑا کے دعا کرو گے، میرے اللہ اتنا تو احسان کر دے، وہ چہرہ ایک مرتبہ خواب میں دکھا دے۔ ماں باپ کے ساتھ بغاوت کرنے والوں، شاید تمہیں وہ بھی نصیب نہ ہوگا۔ آج ماں باپ کا احساس نہیں، ماں باپ سے محبتوں کا ماحول نہیں ہے۔ آؤ اپنے ماں باپ کے ساتھ تجدید وفا کریں۔ آج کے نوجوان لڑکے 3-2 بجے تک انٹرنیٹ پر بیٹھ کر موبائل کھیلتے، گیم کھیلتے ہیں۔ پورے شہر میں وبا پھیل چکی ہے، لوگ جوا کھیل رہے ہیں موبائل پر، گیم کھیلنے موبائل پر، تاش کے پتے کھیلنے موبائل پر۔ نادان وہ 3 گھنٹہ وہاں بیٹھ کر کیوں تو ذلیل کام کر رہا ہے، کیوں تو حرام کام کر رہا ہے؟ اگر وقت ہے جا اٹھ، اپنی ماں کے پیر دبا، خدا کی عزت کی قسم اگر تیری ماں کے دل سے دعا نکل گئی، اللہ تجھے ولی بنا دے، تجھے قطب بنا دے، تجھے ابدال بنا دے۔ تمہیں پتا ہے ماں کی دعا انسان کو ولی بنا دیتی ہے۔ یہ خواجہ باقی باللہ، یہ باقی باللہ کون ہے؟ خواجہ باقی باللہ سلسلے نقشبندیہ کے بزرگوں میں سے ایک پائے کے بزرگ ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کے پیر ہیں۔ ابتدا میں عبادت کی طرف زیادہ توجہ اور لگاؤ نہ تھا، باقی باللہ توجہ نہیں تھی زیادہ، لیکن سوچتے تھے کہ عمل کم کروں اور ولی بن جاؤں، تڑپ تھی ولی بن جاؤں ولی، لیکن ولی جیسا عمل کرنے کا ابتدائی دنوں کے اندر شوق نہ تھا۔ ماں نے کہا بیٹا بے چین کیوں ہوتا ہے؟ عرض کی امی ولی بننا چاہتا ہوں لیکن اتنے مجاہدات نہیں کر سکتا۔ ہاتھ اٹھ گئے، میرے اللہ میرے بیٹے کو ولی بنا دے۔ اللہ نے خواجہ باقی باللہ کو صرف 2 جملوں کی برکت سے ولایت عطا فرما۔ آپ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر پیروں کے پاس جاتے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں، اماموں کے پاس جاتے ہیں۔ پیروں کی عظمت اپنی جگہ ہے، انکار نہیں کرتا، لیکن لوگ ہاتھ چومنے کے لیے یوں دھکم دھکی کرتے ہیں۔ ہاتھ چوم سکتے ہیں، جائز ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ صحابہ نے حضور کے ہاتھ بھی چومے، پیر بھی چومے، لیکن بلکہ کسی نے حضرت امام حسن بصری کے ہاتھ چومے، اس کی برکت سے اللہ نے اس کو جنت عطا کر دی، بخش دیا۔ انکار نہیں ہے، میرا مسلک ہی ادب کا مسلک ہے، ہم سب کے ادب کرتے ہیں۔ پیروں کے ہاتھ چومو، علماء کے چومو، سادات کے چومو، برکتیں ملے گی، لیکن پہلے اپنے ماں باپ کے چومو، اپنے ماں باپ کے چومو۔ سیٹھ صاحب اعلان کر رہے ہیں فلاں مسجد کے اندر میری طرف سے 5 لاکھ روپے، 50,000 روپے، 10,000 روپے، اور اس کی ماں گھر میں پریشان ہے، پیسوں کے لیے میرا بیٹا دوا کے لیے پیسے دے گا تو میں جا کر علاج کراؤں۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں اعلان ہو رہا ہے نا، اور یہاں کوئی اعلان تو نہیں ہونا ہے۔ تو خواجہ باقی باللہ کو ولایت ماں کی دعا سے ملی، ماں کی دعا سے۔ اور 3 گھنٹہ کھیل کود میں جو بیٹھے ہو، جاؤ ماں کے پیر دباؤ۔ جب ماں دعا کرتی ہے تو ماں کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا،
بلکہ یہاں تک صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب ماں ہاتھ اٹھاتی ہے تو اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے. اللہ کہتا ہے اے عرش ہل جا. کیوں تو نہیں رکتا؟ عرش رک جا، تو ہل رہا ہے، رک جا. عرش کہتا ہے آج کیسے رکوں؟ ایک ماں نے ہاتھ اٹھائے اپنے بیٹے کی خاطر، مولا قبول کر لے. ارشاد ہوتا ہے تو بعد میں ہلنا شروع ہوا، اس کے جملے بھی پورے نہ ہوئے تھے، ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا. ماں کی دعا کیا نہیں مناتی. یہ حضرت مخدوم ماہیمی رحمت اللہ علیہ، کتنے بڑے بزرگ ہیں حضرت مخدوم ماہیمی. میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں، لیکن آج میں یہ چاہتا ہوں، میں تقریر کر کے صرف جانا نہیں چاہتا. آج ایک ماں کا چہلم ہے، آج میں ہر ماں کی آبرو کا تحفظ چاہتا ہوں. میں تمہاری ماں کی عظمت اور تحفظ اپنے اس قادری دامن میں بطور بھیک مانگتا ہوں. اپنی سسرال میں رہنے والوں لوٹ جاؤ اپنی ماں کی طرف. الگ الگ مکانات بنانے والوں لوٹ جاؤ اپنی ماں کی طرف. ماں کو ذلیل و رسوا کر کے گھر سے نکالنے والوں لوٹ جاؤ اپنی ماں کی طرف. ماں کو بستر مرگ پر سسکیاں لے کر کے چھوڑنے والوں لوٹ جاؤ اپنی ماں کی طرف. آج تمہیں گھر جا کر سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے، اگر ماں زندہ ہے اور باپ تو ان کے پیر پکڑ کر کے آپ نے معافی مانگنا ہے، ہمیں معاف کر دو. اس لیے کہ جس نے ماں یا باپ سے صرف اونچی آواز سے بات کی ہوگی، قیامت کے دن اللہ اس کے سارے اعمال اکارت کر دے گا. حدیث پاک ہے، ایک بندہ اتنی نیکیاں لے کر کے آئے گا، پہاڑوں جیسیاں نیکیاں، تولیں گے پورا میزان نیکیوں سے بھر جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ ایک چھوٹی سی چٹھی گناہ کے پلڑے میں گرے گی اور پھر اس کے گناہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اللہ فرمائے گا اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ. اور بندہ کہے گا میں جہنم میں جانے تیار ہوں میرے اللہ، لیکن بتا دے وہ چھوٹا سا کون سا گناہ تھا. ایک چھوٹی سی چٹھی گری ہے، پوری زندگی کی نیکیاں پہاڑوں جیسی اکارت. ارشاد ہوگا فرشتوں بتا دو اسے. فرشتے کہیں گے تو نے ایک مرتبہ اپنی ماں سے چلا کر بات کی تھی، اس کی وجہ سے تیری ساری زندگی کی نیکی اکارت ہو گئی. میں نے بہت دینداروں کو بھی دیکھا ہے اپنی ماں سے منہ چلاتے ہوئے، اپنی ماں کو ڈانٹتے ہوئے. میرے آقا کے دیوانوں، امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت لکھتے ہیں ماں باپ کے حقوق بیان کرتے ہوئے کہ ماں باپ سے بات کرو تو پہلے اجازت لو. بغیر اجازت ماں باپ سے گفتگو کرنا یہ بے ادبی کی طرف لے جاتا ہے. اور جب وہ اجازت دے دیں تو ان سے ایسے بات کرو جیسے ایک غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے. کیا کبھی ہم اس طرح بات کرتے ہیں؟ وہ ہماری جنت بھی ہے جہنم بھی ہے. اگر راضی کر لیا تو جنت، ناراض کر لیا تو جہنم. میرے آقا فرماتے ہیں اگر کسی کو پتا کرنا ہے، مفہوم حدیث ہے، کسی کو پتا کرنا ہے عرش کا مالک راضی ہے کہ ناراض ہے، وہ اپنے گھر چلے جائے. ماں باپ راضی ہے، خدا بھی راضی ہے. ماں باپ ناراض ہے تو خدا بھی ناراض ہے. اپنے سجدوں پہ غرور کرنے والوں، خدا راضی اور ناراض ماں باپ کی رضا اور ناراضگی پر ہے. یہاں تو حال یہ ہم سب چھوڑ کر، ماں باپ کی خدمت چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر کہاں پڑے ہوئے؟ آؤ عہد وفا کریں. آج کے بعد مالیگاؤں کی کوئی بھی ماں نہ روئے گی اولاد کے لیے. اتنا خوش کر دو انہیں اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو. کیا نہیں ملتا جو ماں باپ کو اس حالت میں قبر میں رکھے کہ اس کے ماں باپ راضی ہیں. کبھی زندگی میں اسے کوئی مصیبت نہیں آئے گی، کوئی تکلیف نہیں آئے گی، کبھی وہ تنگ دست نہ ہوگا، کبھی وہ رسوا نہ ہوگا، کبھی وہ ذلیل نہ ہوگا. بلکہ میں تو ہر اس انسان سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں. میرے پاس بہت لوگ آتے ہیں، میں کبھی غریبی نہیں دیکھتا دوستی کرتے وقت، امیری نہیں دیکھتا، کالا گورا نہیں دیکھتا، سیاہ سفید نہیں دیکھتا، نہ کوئی سلسلہ دیکھتا ہوں، نہ کوئی برادری دیکھتا ہوں. لیکن جب کوئی مجھ سے دوستی کرنے کے لیے آتا ہے تو میں تحقیق ضرور کر لیتا ہوں اتنا کہ اس کا رویہ اس کے ماں باپ کے ساتھ کیا ہے. اگر وہ ماں باپ کا وفادار ہوتا ہے تو میں آنکھ بند کر کے ہاتھ ملا لیتا ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے جو اپنے ماں باپ کا وفادار ہے وہ کبھی کسی سے غداری نہیں کرے گا. اور کتنی بڑی داڑھی لے کر کے آئے، کتنا بھی نیک بن کر کے آئے، اگر ماں باپ کے ساتھ اس کا رویہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے تو میں اس سے بہت بچتا ہوں. اس لیے کہ میرے استاد نے مجھے یہ تعلیم دی تھی. ایک بہت بڑے بزرگ میرے استاد، انہوں نے مجھ سے کہا تھا بیٹے
جو ماں باپ کا غدار اس سے کبھی دوستی نہ کرنا، اس لیے کہ جو ماں باپ کا نہ ہوا وفادار وہ کبھی کسی کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سب جو ہو رہا ہے یہ اپنے کرتوت کا نتیجہ۔ اپنے ماں باپ کو خوش کرو، راضی کرو، انہیں کھلاؤ۔ کبھی قربان بڑی پیاری حدیث یاد آئی، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو اپنی ماں کی پیشانی چومے گویا وہ جنت کے چوکھٹ کو چوم لیتا ہے، اور جو اپنی ماں کی پیشانی چومے، صرف پیشانی چومے، اللہ تبارک و تعالی اسے 1000 جنتیں نصیب فرمائے گا۔ ماں کی پیشانی چومنے پہ یہ ثواب ہے۔ ماں کی پیشانی چومے، اللہ کی رحمتیں اس کا طواف کرتی ہے، یہ ماں کی پیشانی چومنے کی برکتیں ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا حضرت مخدوم ماہیمی رحمت اللہ علیہ، آپ کو شوق تھا عالم بننے کا، ماں کی دعا سے کیا نہیں، عالم بننے کا شوق، بچپنا تھا، بچپنا ماں نے بڑی اچھی تربیت کی تھی، امی سے کہا ماں میں عالم بننا چاہتا ہوں، ماں میں مولانا بننا چاہتا ہوں۔ اس دور میں علماء کی بڑی قدر تھی، بہت لوگ قدر کرتے تھے علماء کی، عالم بننا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا آج کے دور کی طرح وہاں گلی گلی مدرسے تو نہیں تھے، تو عالم بننے کے لیے کوئی سمرقند جاتا، کوئی بخارا جاتا، وہ بمبئی کی چھوٹی سی بستی میں وہ رہتے تھے۔ والد کا وصال ہو چکا تھا، ابا کا انتقال ہو چکا تھا، ماں کے لیے، بیوہ ماں کے لیے وہی سب کچھ تھے۔ ماں نے کہا بیٹا، اور مائیں تو اپنی اولاد کو اجازت دیتی ہیں، میں تجھے کیسے اجازت دوں، میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، تجھی کو دیکھ دیکھ کر تو بیوگی کے زخم کو میں ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتی ہوں، بیٹے تجھے نہیں جانا، اور دعا کرتی ہوں اللہ تجھے عالم بنا دے گا، جا۔ ماں سے کہا ماں اگر یہ تیری خوشی ہے کہ میں جاہل رہوں تو ٹھیک ہے، میں جاہل رہوں گا، لیکن تجھے چھوڑ کر سمرقند بخارا نہ جاؤں گا۔ بس فجر کی نماز ماں کے ساتھ پڑھی، اور ماں سے کہا امی میں ذرا سمندر کی سیر کر کے آتا ہوں، فجر کی بات کا وقت ہے، سمندر کے کنارے تھوڑا سا ٹہل لوں۔ چھوٹے سے ہیں، جیسے ہی چلے دیکھا پتھر پہ خوبصورت انسان ہے، سلام کیا، سلام کرنے کے بعد اس بزرگ نے کہا اے علی، ان کا نام علی تھا، علی بتا تو یہاں کیوں ہے؟ انہوں نے کہا میری ماں سے میں اجازت لے کے چند قدم یہاں چلنے آیا ہوں۔ کہا بزرگ آپ کون ہیں جو آپ میرا نام جانتے ہیں؟ علی آپ کون ہیں؟ تو اس وقت اس بزرگ نے کہا میں خضر ہوں، اور اللہ نے اب میری یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں روزانہ تجھے یہاں پڑھانے آیا کروں اور میں تجھے عالم بناؤں۔ ماں کی نافرمانی کرتا تو سمرقند اور بخارا کے علماء کے برتن دھونے پڑتے، تو نے ماں کی فرما برداری کی اور تو گھر رک گیا، تو تیرے لیے اللہ نے مجھے بھیجا تاکہ میں تجھے علم سکھاؤں، پڑھاؤں گا، لیکن ایک وعدہ کر، کسی کو نہیں بتانا کہ میں تجھے پڑھاتا ہوں، کسی کو نہیں۔ کہا ٹھیک ہے، کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ آپ مجھے پڑھاتے ہیں۔ بہت خوش ہو گئے، پڑھنے لگے، روزانہ اب جانے لگے، پڑھنے لگے۔ ایک دن ماں نے کہا علی بیٹے تو اتنی دیر تک کے جاتا ہے پھر واپس آتا ہے، کرتا کیا ہے تو؟ سوچنے لگے خضر نے تو مجھ سے وعدہ لیا تھا کسی کو بتانا نہیں، اگر بتاؤ گے تو دوسرے دن سے میں تمہیں پڑھانے نہیں آؤں گا۔ تو سوچا اگر بتاتا ہوں تو خضر کل سے نہیں آئیں گے، میں ادھورا عالم ہو جاؤں گا، اور اگر نہ بتاؤں گا ماں کا دل دکھتا ہے۔ ایک طرف خضر کی تعلیم ہے، ایک طرف ماں کا دل ہے، دل توڑوں یا خضر کو چھوڑوں؟ کہا خضر ہیں، خضر چھوٹ جائے چلے گا، ماں کا دامن نہیں چھوٹنا چاہیے، ماں کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ اور ماں کو کہہ دیا امی میں جو جاتا تھا نا سمندر کے کنارے تو وہ مجھے خضر پڑھانے آتے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کسی کو بتائے گا تو میں پڑھانے نہیں آؤں گا۔ اب لپٹ کرو لگے امی وہ تو نہیں آئیں گے، امی وہ تو نہیں۔ کہا بیٹا کوئی بات نہیں، اللہ کریم ہے، وہ تجھے عالم بنا دے گا۔ اور یہ کہا تسلیہ دی۔ دوسرے دن گئے تو خضر نہیں آئے، اب آ کر کے خوب